حج شریف کے کرنے کے بعد اب جو میں حاضر ہوا تو دل میں آیا کہ یہ جو حج شریف ہے یہ بندہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ یہ حج کا بھی کوئی نہ کوئی تقاضا تو ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اپنا تقاضا ہے. روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اپنا تقاضا ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا اپنا تقاضا ہے. راستے سے کانٹے کو ہٹاتے ہیں، اس کا اپنا تقاضا ہے. ہر کے چیز کے اپنے تقاضے ہیں. حج کیا چاہتا ہے؟ حج کا تقاضا کیا ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کا تقاضا تو یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ. اب تو نے کہہ دیا ہے اللہ اکبر، تو جسے تو نے کہا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے اس کا جلوہ بھی تو تیرے سامنے ہو. نماز کا تقاضا ہے. روزے کا تقاضا یہ ہے، روزے کا تقاضا یہ ہے لعلکم تتقون. صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، صنفی اشتعال کو تو نے برداشت کیا. سارا اس لیے ہے کہ تیرے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اپنا تقاضا ہے. وضو کرتے ہیں، اس کا اپنا تقاضا ہے کہ یا اللہ صرف میں اپنا چہرہ دھو سکتا تھا، ہاتھ دھو سکتا تھا، پاؤں دھو سکتا تھا، سر پر مسح کر سکتا تھا، میں یہ کر سکتا ہوں. آنکھوں کی صفائی تو تیرا کام ہے، زبان کی صفائی تو تیرا کام ہے، دل کی طہارت تو تیرا کام ہے. میرے اللہ میں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب دل کو صاف کرنا یہ تیرا کام ہے. حج شریف کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے مولا کے سامنے اظہار محبت کھل کر کرے. یہ پہلا تقاضا اس اللہ کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کھلا کر کرے. ایک ہوتا ہے بند طریقے سے کرنا، ایک ہوتا ہے کھلے بندوں کرنا، ایک ہوتا ہے گھر کے کمرے میں جا کر نکر میں بیٹھ کر کہنا میرے اللہ میں آ گیا ہوں، ایک ہے مسجد میں آ کر کہنا میرے اللہ میں آ گیا ہوں. مگر جو بندہ حج کے لیے ہوتا ہے وہ گلیوں میں بھی کہتا پھرتا ہے میں آ گیا، محلوں سے اس کا گزر ہوتا ہے میں آ گیا، ہوائی جہاز میں فضاؤں میں سفر ہوتا ہے میرے اللہ میں آ گیا، وہ حتیم کعبہ میں میرے اللہ میں آ گیا، میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں. اور جب بندہ دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں تو ادھر سے رب بھی کہتا ہے کہ آپ پھر رحمت لے کر میں بھی آ گیا ہوں. اور یہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس چھوٹی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، دیکھو کہیں تمہیں ان سے زیادہ پیار تو نہیں ہے. کلمہ میرا پڑھتے ہو، کلمہ میرا پڑھتے ہو اور میرے سوا ہر بت کی تنقیس کرتے ہو، میرے سوا ہر چیز کو پیچھے چھوڑتے ہو. آؤ تمہارا آج ٹیسٹ ہے، لیبارٹری میں ٹیسٹ ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، حضور اللہ کے رسول ہیں، یہ جو تم کہتے پھرتے ہو، آؤ قل ان کان آباؤکم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تمہیں تمہارے بھائی اگر زیادہ عزیز ہیں، و ازواجکم، اگر تمہیں تمہارے شوہر یا تمہاری بیویاں وہ تمہیں زیادہ قریب ہیں، تو پھر وعشیرتکم، یا تمہارا خاندان تمہیں زیادہ عزیز لگتا ہے، یہ تمہیں اچھا لگتا ہے، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، یا تمہیں وہ مال جو تم کماتے ہو وہ گن کے رکھتے ہو، تمہیں یہ مال اچھا لگتا ہے، بَتِجَارَةٍ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یا تمہیں وہ تجارت اچھی لگتی ہے. غور کریں کتنی چیزیں رب ذوالجلال نے گنوا دی. ادھر اللہ اور اس کا رسول ہے، غور، ادھر اللہ اور اس کا رسول ہے، ادھر مال، والدین، بیٹے، بیٹیاں، دولت، کوٹھی، کار، بنگلہ، دنیا کی نعمتیں، ساری چیزیں ہیں. اب اللہ رب العزت فرماتا ہے دیکھ یہ دونوں تیرے سامنے ہیں، پسند یہ ہے یا پسند یہ ہے. اگر تو محبت کا انداز اس پڑے میں رکھتا ہے کہ تجھے تیرے باپ زیادہ پسند، اجداد زیادہ پسند، اور یہ پلڑا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہے پیچھے رہ گیا، اگر تجھے یہ پسند ہے کہ تمہیں تیرے بچے پسند، تیری دولت پسند، تیرے انداز پسند، تیری شہرت تجھے پسند، تیرے انداز تجھے پسند، تیری کوٹھی تجھے پسند، تیری کار تجھے پسند، تیرا مکان تجھے پسند ہے، اور یہ ان کے مقابلہ میں یہ پسند نہیں ہے، فَتَرَبَّصُوا، پھر میدان میں آ جا، اب سوچ لے، پھر تیار ہو جا کہ رب کا عذاب آنے والا ہے، تیار ہو جا
کہ اللہ جل جلالہ کا غضب آنے والا ہے، تیار ہو جا کہ اللہ کی ناراضی آنے والی ہے۔ اور اگر دولت ہے، گھن گرج ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، مکان ہے، انداز و شربا ہے، تجارت ہے، کہتا ہے مولا سب کچھ پیچھے ہے، تو آگے ہے، تیرا مصطفیٰ آگے ہے۔ وہ فرماتا ہے جا ساری کی ساری میری رحمت بھی تیرے لیے ہے۔ یہ ہم نے دنیا کے اندر رہتے، یہ حج شریف، یہ اظہار محبت کا، اعلان محبت کا ایک انداز ہے، محبت کے اظہار کا ایک انداز ہے، انداز محبت ہے۔ اب یہ بندہ سب سے پہلے اس کی محبت کا اظہار ہے، اللہ فرماتا ہے، اس کا مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ جو کپڑے پہنتے خبردار یہ اتارو۔ مولا پھر کیا کرنا ہے؟ فرماتا ہے 2 انسری چادریں پہنو، اظہار محبت۔ مولا اب کیا کروں؟ فرماتا ہے کہو لبیک اللہم لبیک، اظہار محبت۔ مولا اب کیا کروں؟ فرمایا یہ گھر ہے میرا، اسے کہا جاتا ہے بیت اللہ، اس کے چکر کاٹ۔ اب یہ بڑی آزمائش ہے، پتھروں سے دور کیا اور پتھروں کے بنائے ہوئے گھر کے گرد گھما دیا، یہ بندے کا ٹیسٹ ہے۔ پتھروں سے دور کیا، یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتے، مگر یہ پتھروں کا بنا ہوا گھر اس کے گرد گھما دیا کہ وہ پتھر اور ہیں، یہ پتھر اور ہے، یہ پتھر اور وہ پتھر ہے کہ جس پتھر کو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، یہاں گھما دیا۔ ایک اور پتھر بھی ہے درمیان میں، یہ سارا ٹیسٹ ہے، لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو رہا ہے بندے کا۔ ایک اور پتھر، فرماتا ہے اس کا بوسہ لے، چوم اسے۔ یا اللہ عجیب بات ہے، یہ اتنے پتھر اور بھی تو پڑے ہوئے تھے، وہ تو سارے پھینکوا دیے تو نے۔ فرماتا ہے چوم اسے، اس کو چوم اور چوم کر جھوم۔ عجیب بات ہے، ٹیسٹ بھی عجیب ہے، چوم اور جھوم۔ مولا یہ پتھر ہے، اور یہ مسئلہ حل کر دیا حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ بیت اللہ شریف کا طواف، فرماتا ہے انی عالم انک حجر، مجھے پتہ ہے تو پتھر، لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک او استلمک ما قبلتک ولا استلمتک۔ حجر اسود میں جانتا ہوں کہ ہے تو ذات کا پتھر، مگر تجھے چومنے کے لیے میں بے تاب اس لیے ہوں کہ تیری پیشانی کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ آزمائش ہے، آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ یا اللہ عجیب بات ہے، آج تو پتھروں سے واسطہ پڑ گیا۔ ایک اور پتھر آگے آتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ مولا اب کیا کروں؟ فرمایا اب تیرا ٹیسٹ یہ ہے کہ یہ جو پتھر پڑا ہوا ہے حرم کعبہ میں، حرم کعبہ اس کے سامنے 2 نفل پڑھ۔ یا اللہ پتھروں سے تو نے بچایا، اب کیا کروں؟ فرمایا یہ تیرا ٹیسٹ ہے، میری محبت کا تو اعلان کر، نماز یہاں پر پڑھ۔ کیوں؟ اس پتھر پر میرے خلیل کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اور بات اتنی نہیں، کعبہ شریف ایک کمرہ ہے، وہاں پر فرماتا ہے اس کا احترام کر۔ ایک پتھر لگا ہوا ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، بندے کا ٹیسٹ فرماتا ہے اس کا احترام کر۔ ایک اور پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا احترام کر، ایک اور ٹیسٹ ہے۔ حتیم کعبہ وہ بھی تو ایک پتھروں سے ایک ڈھکا ہوا حصہ ہے، اس کا احترام کر۔ ایک اور آزمائش، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا پر بھی پتھر، مروہ پر بھی پتھر، یہ اور 2 پتھر۔ اب بندے کی اور آزمائش ہے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں یوں ہیں کہ بیت اللہ شریف بھی ایک مختصر ہے، حجر اسود بھی مختصر ہے، وہاں پر حتیم کعبہ بھی مختصر ہے، وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان کی جگہ مقام ابراہیم بھی مختصر ہے، صفا بھی مختصر ہے، مروہ بھی مختصر ہے۔ ابھی بندہ سستا کر رکتا ہے تو قرآن مقدس میں ایک اور عجیب بات آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، یہ سارے کا سارا جتنا پتھریلا علاقہ ہے، اس سارے کے سارے اس مکان کی میں قسمیں اٹھاتا ہوں
اس لیے کہ میرا محبوب تو ان گلیوں میں خراما ناز ہو کے چلا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سب سے پہلے تو یہ ہے حج کا وجہ کہہ لیجئے، حج کا فلسفہ کہہ لیجئے کہ رب ذوالجلال کی تعظیم کا اظہار، اور جو لوگ اللہ کی تعظیم کو سینے سے لگاتے ہیں انہیں مزے آتے ہیں، انہیں لطف آتے ہیں، نگاہ کو جھکاتے ہیں تو لطف آتا ہے، نگاہ کو اٹھاتے ہیں تو لطف آتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مراقبہ کرنے والے ہیں سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے ان کے سامنے بظاہر تو کوئی چیز نہیں ہے، مگر آنکھ جھکی ہوئی ہے، لب واہ ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک آقا تیرے پاک در کی ہے۔ وہ بندہ جو نگاہیں جھکا کر بیٹھا ہوا ہے، دل میں خیال کر رہا ہے، اب یہاں پر اس کی دنیا عجیب بسی ہوئی ہے، آئینہ دل میں لٹکائی ہے تصویر یار کی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب دیکھتا ہے تو جلوہ خدا بھی نظر آتا ہے، جلوہ مصطفیٰ بھی نظر آتا ہے۔ اب یہ بندہ حضوری کے مزے لیتا ہے، حضوری کے مزے اسے آتے ہیں جو کھل کھلا کر اللہ کی محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی محبت کا اظہار کھل کھلا کر۔ سلاسن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس بندے کے اندر ہوتی ہیں اسے ایمان کا مزہ آ جاتا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ چاہت دو ذاتوں کے ساتھ ہو، ایک اللہ کی ذات ہے، دوسری مصطفیٰ کی ذات، اور دوسری بات ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کسی بندے کے ساتھ محبت اس لیے کر رہا ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور تیسری بات یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَعُودَ إِلَى النَّارِ، گناہ چھوڑ کر جو نیکی میں آ گیا ہے اب پلٹ کر دوبارہ گناہ میں جانا اسے یوں محسوس ہو جیسے اسے آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں، کیا تین چیزیں یہ پیدا ہو چکی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو چکی، کسی بندے کے ساتھ پیار اس لیے ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، کیا یہ محبت آ گئی؟ کیا یہ بات گناہ کی زندگی چھوڑ کر دوبارہ جانے کے لیے اتنی برائی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے آگ میں ڈالا جائے؟ اگر یہ ہے تو پھر مبارک ہو، پھر مزے ہی مزے ہیں، پھر لطف ہی لطف ہے، کیونکہ جس بندے کے اندر یہ تین خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں پھر وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضوری کے مزے لیا کرتا ہے، اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضوری کے مزے لیا کرتا ہے۔ حضوری کے مزے جو لینا چاہتا ہے وہ تین عادتوں کو پیدا کر، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ پیار، کسی بھی بندے کے ساتھ محبت اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی شخص کے ساتھ محبت اس لیے گناہ کی زندگی میں پلٹ کر جانا اسے یوں لگے جیسے آگ میں پھینکا جانا ہے۔ اب حج کا سفر، اصل میں یہ سفر حج، اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی محبت کا اظہار ہو اور کھلے بندوں ہو، یہ اظہار محبت ہے۔ اور اس کا ایک تقاضا، حضرت ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں، ایک صحابی پوچھتے ہیں حضور متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا وما عادت لہا، مجھے یہ بتا تیاری کیا کی ہے۔ اب دیکھیں ذرا انہوں نے جواب جو بن پایا، حب اللہ ورسولہ، بہت سے جواب ہو سکتے تھے، نمازیں اتنی پڑھی ہیں، روزے اتنے رکھے ہیں، زکاتیں اتنی دی ہیں، حجیں اتنی پڑھی ہیں، یہ میں نے اتنے معاملات کیے، بہت سے جوابات ہو سکتے تھے، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ایک جواب تھا، جب میرے آقا نے پوچھا تو قیامت کا پوچھ رہا ہے، مجھے یہ بتا کہ تو نے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل کے اندر جگہ دے سکا، بس اللہ مجھے اللہ پیارا لگتا ہے، رسول اللہ مجھے آمنہ کا لال پیارا لگتا ہے۔ بس اس نے جب یہ بات کہی تو جملہ ذرا سنے جو میرے مصطفیٰ نے اسے سند عطا فرمائی، انت مع من احببت الیہ، تمہیں مبارک ہو کہ قیامت کے دن آج تو جس سے پیار کرتا ہے، قیامت کے دن رب ذوالجلال تجھے اسی کے ساتھ ہی اٹھائے گا۔ اور یہ بات کہ حج کا ایک پس منظر کے رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ میری بندگی کا اظہار بھی تو کر، اندر ہی اندر، یہ تو اللہ کا اظہار کرے نہیں، باہر نکل، اب باہر نکل کر میرے ترانے پڑھ، باہر نکل کر میری ثنا خوانی کر، باہر نکل کر
ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، طغیانیوں میں، وہ فضاؤں میں، وہ تو میرے کلمے اس انداز میں پڑھ. یہی وجہ ہے کوئی شرما نہیں رہا، اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں لبیک، میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا. اور عجیب تصور ہے جب بندہ یہ کہتا ہے میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا. اور اللہ پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھے بلاؤ میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہے میرے اللہ میں آ گیا، میں آ گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جواب نہ دے؟ یہ ہو نہیں سکتا. اللہ جل جلالہ اس بندے کو پھر جواب دیتا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ مجھے جب بھی بلاتا ہے میں اس کی پکار کو اسے جواب عطا کیا کرتا ہوں. اور یہ بندہ جو سب سے پہلا حج کا جو فلسفے میں سے پہلی بات ہے وہ ہے اظہار محبت، محبت کا اظہار، محبت کا اعلان. اور پھر یہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تقاضا اس کا یہ ہے کہ اے بندے، اللہ رب العزت کو تو نے زبان سے کہا ہے لبیک کہ میں حاضر ہوں، تیرا دل بھی تو کہے کہ میرے اللہ میں حاضر ہوں، تیری آنکھ بھی کہے کہ میں حاضر ہوں، تیرا وجود کہے میں حاضر ہوں، تیرا وجدان کہے میں حاضر ہوں، تیری خرد عقل کہے کہ میں حاضر ہوں. جب ساری چیزیں مل کر کہتی ہیں میں حاضر ہوں، میں انا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اے اللہ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں. وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کا طالب ہوں. فاغفر لی، یا اللہ مجھے بخشش عطا فرما دے. یہاں سے فارغ ہوا، ادھر میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. بس اتنی بات ہے، بس اتنی بات ہے. میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جاؤں. یہ وہ پہلا عمل ہے. اب دوسری بات جو حج تقاضا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں امید بندہ رکھتا ہے، امید کا اعلان. یوں سمجھے امید کا اعلان. پہلے تو گھر میں بیٹھ کر کہتا ہے میرے اللہ میں تجھ سے امید رکھتا ہوں، میں تجھ سے امید رکھتا ہوں. مگر اب کیا ہے؟ حج کا سفر اختیار کر کے کہتا ہے میرے اللہ میں کشتیاں جلا کے آ رہا ہوں، میں کشتیاں جلا کے آ رہا ہوں. اے میرے اللہ پہلے جو مجھے میرے مال پر امید تھی وہ تو میں پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں، مجھے بیوی بچوں پر امید تھی وہ میں پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں، مجھے خیش و اقارب پر امید تھی میں انہیں پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں. اے میرے اللہ میرا ایک سٹیٹس تھا، جہاں سے گزرتا لوگ مجھے سلام کرتے، میرے اللہ میں وہ سٹیٹس پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں. اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جب بندہ انسلی چادروں میں جاتا ہے، ابھی کچھ سٹیٹس باقی ہے، کسی کا لباس سفید ہے، کسی کا تھوڑا سا کم سفید ہے، کسی کے لباس پر میل لگی ہے، کسی کا دھوبی کا دھلا ہوا ہے. اور یہ بات یہاں پر وہ رہنے والا بندہ وہ جو اس حالت میں رہ رہا ہے، ابھی کوئی جا رہا ہے فرسٹ کلاس میں جا رہا ہے، کوئی شخص ان میں سے بزنس کلاس میں جا رہا ہے، کوئی عام سے انداز میں جا رہا ہے، مگر ابھی تک سٹیٹس کا ہے فرق. پھر ایک وقت آتا ہے وادیوں میں جاتا ہے، مینا میں جاتا ہے، خیموں کے اندر ابھی بھی کچھ نہ کچھ سٹیٹس کا فرق ہوتا ہے. ہم دیکھنے میں آتا ہے کسی کا خیمہ بڑا زبردست اور کسی کا خیمہ ذرا کمزور. میدان عرفات میں جاتا ہے، مزدلفہ میں پہنچتا ہے. یہ بندہ جب مزدلفہ میں پہنچتا ہے، کیا امیر، کیا غریب، کیا سفیر، کیا بادشاہ، کیا تہی دامن، کیا دامن بھرا ہوا، جس کا تجوریاں بھری ہوئی ہے وہ بھی کھلے آسمان تلے لیٹا، وہ بھی خاک پر لیٹا ہوا ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی لیٹا ہوا ہے. کوئی بیت الخلاء کے سامنے بھی لیٹے ہوئے ہیں، کوئی مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی وہاں پر راجبہ میں نے دیکھا اس راجبہ میں لیٹے ہوئے ہیں. اب یہ سارے فرق مٹتے ہیں. میرے اللہ جو کچھ تھا میں پیچھے چھوڑ کر آ گیا، جس چیز پر امید تھی ہر چیز کو میں نے پیچھے چھوڑا. میرے اللہ اب صرف امید تجھ سے ہے، اب تجھ سے امید رکھتا ہوں، سب کچھ میں نے چھوڑ دیا. اے اللہ امید تجھ پر ہے. کھلے آسمان تلے لیٹا ہوا ہے، بالکل ملنگ ہو کر لیٹا ہوا ہے، کھلے آسمان تلے لیٹا ہوا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہو بھکاری، ہو سوالی، ہو منگتا، اور کہنے والا بھی کہہ بھی رہا ہو میرے اللہ میں آ گیا ہوں، ہر چیز کو چھوڑا، مگر یہاں پر
جس چیز کو اس نے پکڑا ہے وہ اللہ کی رحمت کی امید کو پکڑا ہے، اس کے فضل کی امید کو اس نے لیا ہے، اس نے اس کے کرم کی امید کو لیا ہے۔ اور بات یہ ہے، وہ فرماتا ہے پھر دیتا کیا ہے، ذرا دیکھ کے دیتا کیا ہے، فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے تو نے سارا کچھ چھوڑا، اب کیا مانگتا کیا ہے؟ میرے اللہ مانگنے کے لیے میں کچھ مانگوں گا تو کچھ میں مانگ سکوں گا، کچھ نہیں مانگ سکوں گا۔ 10 20 30 چیزیں مانگنی ہیں، 50 100 2000 لاکھ چیزیں مانگنی ہیں، اتنی دیر میں کتنی چیزیں ہوں گی؟ اللہ فرماتا ہے جہاں میں نے تجھے اس سے بھی رہائی دی ہے، آنا عند ظن عبدی بی، جو کچھ میرے متعلق تو نے خیال کر لیا ہے جہاں میں نے تمہیں وہ بھی عطا کر دیا۔ انا معہ اذا ذکرنی، میرے اللہ بچے میں نے چھوڑے، فرماتا ہے گھبرانا میں جو تیرے ساتھ ہوں۔ انا معہ اذا ذکرنی، میرا بندہ مجھے جب یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے میرے اللہ میں نے اپنی دولت کو چھوڑ آیا ہوں پاکستان میں، اللہ فرماتا ہے پریشانی کس بات کی، میں جو تیرے ساتھ۔ یا اللہ بیوی بچے پیچھے رہ گئے تو میں گھبراتا کیوں، میں جو تیرے ساتھ ہوں۔ یا اللہ بڑا سٹیٹس تھا سب پیچھے چھوڑ آیا، فرماتا ہے گھبراتا کیوں ہے، میں جو تیرے ساتھ ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي إِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب میرا بندہ تنہائیوں میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یکتائیوں میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور جب میرا بندہ مجھے بڑے اجتماع میں یاد کرتا ہے اس سے بہتر اجتماع میں اس بندے کو یاد کیا کرتا ہوں۔ یہ بندہ 50 لاکھ کے اجتماع میں کہتا ہے میرے اللہ میں حاضر، 50 لاکھ کے اجتماع میں، 60 لاکھ کے اجتماع میں کہتا ہے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تیرا جتنا اجتماع ہے اس سے ڈبل کر لے، اس سے بھی زیادہ کر لے، اس سے بھی زیادہ کر لے، جتنے اجتماع میں تو لبیک کہہ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑے اجتماع میں میں رب ہو کر تجھے لبیک کہہ رہا ہوں۔ تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں رب ہو کر کہتا میں آ گیا ہوں، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اب یہ امید، ساری امیدیں پیچھے، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے وَإِن لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً، جب میرا بندہ جتنی روئے زمین ہے، ذرا تصور ذرا کریں، ساہیوال کی زمین، لاہور کی زمین، کراچی کی، اکاڑے کی، پاک پتن شریف ہے، فیصل آباد ہے، پاکستان کی ہے، ہندوستان کی زمین، افغانستان کی زمین، پوری روئے زمین، پوری شام کی زمین، تیونس کی زمین، ایریٹریا کی زمین، قبرص کی زمین، یوگنڈا کی زمین، پوری زمینیں، کتنی زمینیں ہیں۔ اللہ میرا مولا فرماتا ہے اگر پوری روئے زمین جتنے میرے بندے، اگر تو گناہ لے کر آ جائے، پوری روئے زمین جتنے گناہ لے کر آ جائے، اور پھر آ کر تو یہ کہے آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، اللہ فرماتا ہے اِلَّا قِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيَّةً لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً، جا پوری روئے زمین جتنے گناہ لے کر آ جا، مگر امید کے ساتھ ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ میں آ گیا ہوں، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تو جتنے گناہ لے کر آئے گا میں اتنی مغفرت تجھے عطا کر دوں گا۔ یہ اس کا پیغام ہے۔ یہ بندہ حج کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے مغفرت کا تقاضا کرتا ہے، میرے اللہ مجھے معافی عطا کر، اب کھل کھلا کر مانگتا ہے، اور یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا ہے نا کہ یہاں پر مثلا میں جامعہ افریدیہ کا نمائندہ ہوں تو کسی سے کہوں بھئی جامعہ افریدیہ کے لیے تم بچوں کے لیے 2500 روپے، 2000 طالب علم ہیں، بچے بچیاں ہیں، اور یہاں پر ان کے لیے کچھ دو، عام بندے کے لیے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اپنے لیے مانگوں مجھے شرم آئے گی، اور جب میں جامعہ افریدیہ کے لیے مانگوں مجھے شرم نہیں آئے گی۔ ذرا غور کرنا، اب جب بندہ اپنے لیے مانگتا ہے اسے شرم آتی ہے، جامعہ افریدیہ کے لیے مانگا شرم نہیں آئی، اب اپنے لیے مانگتا ہے کہ میرے اللہ میں گناہ گار، میں خطا کار، تیری رحمت کہاں ہے، تیرا کرم کہاں ہے، تیرا فضل کہاں ہے، میں اس کا طلبگار ہوں۔ اللہ فرماتا ہے آ میرے بندے آ جا، تو جتنے گناہ لے کر آیا ہے، تو جتنے پاپ لے کر آیا ہے، تو جتنی خطائیں لے کر آیا ہے، ایک طرف تیری خطائیں ہیں، جا دوسری طرف میری عطائیں ہی عطائیں ہیں، تو خطا لے کے آ جا، میں عطا لے کے آ گیا ہوں، تو جتنے گناہ لے کر آیا ہے میں اتنی تمہیں نیکیاں عطا فرما رہا ہوں۔ یہ وجہ ہے اظہار بندہ رب ذوالجلال سے کرتا ہے، امید کا اظہار کرتا ہے، امید کا اظہار کرتا ہے۔ ان سألنی لأعطینہ، میرا بندہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے اور میں اسے دیتا چلا جاتا ہوں۔ اور تیسری بات اللہ کی بارگاہ میں
اللہ کی بارگاہ میں خوف کا کہ میرے اللہ میں اب صرف تجھ سے ڈرتا ہوں. اب یہاں پر اظہار خوف کرتا ہے، میرے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں. کیونکہ اور بہت سے خوف ہیں، راستے کا خوف، مال کے چھن جانے کا خوف، مگر حاجی نہیں ڈر رہا. ڈاکوں کے ڈاکہ ڈالنے کا خوف، مگر ان سے نہیں ڈر رہا. چوروں کے چوری کرنے کا خوف، ان سے نہیں ڈر رہا. سفر کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے. کتنے خوف ہیں، بارش کا خوف، آندھی کا خوف، طوفان کا خوف، گرمی کا خوف، سردی کا خوف، کتنے خوف ہیں. جائیداد کے چھننے کا خوف، زخموں کے ہونے کا خوف، کتنے خوف ہیں. مگر سارے خوف دور کرتا ہے. میرے اللہ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، میں صرف تجھ سے ڈر رہا ہوں، میں تجھ سے ڈر رہا ہوں. اب تو میرے ادھر آ، سودا کرنا میرے ساتھ، سودا کرنا میرے ساتھ. جب میں سارے ڈر میں نے دور کر دیے اور تیری ذات سے ڈر رہا ہوں، اب تو کیا دیتا ہے میرے اللہ؟ تو بتانا کیا دیتا ہے. آ سوداگری کرتا ہے یہ بندہ. اللہ بڑے پیار سے فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک جنت کی طلب کرنے والے، جب تو سارے خوف ہٹا کر میری ذات سے خوف کر رہا ہے تو جا، میں اعلان کرتا ہوں تجھے ایک نہیں بلکہ 2 جنتوں کا مالک بنا دوں گا. حج کا جو فلسفہ ایک ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توکل کا اعلان، یہ توکل کا اعلان کرتا ہے، بھروسے کا اعلان کرتا ہے کہ میں تیری ذات پر بھروسہ کرتا ہوں. ایک آدمی وہاں پر ضعیف العمر تھے، وہ ہمارے ساتھی سے پوچھنے لگے کہ اگر کوئی آدمی جہاز میں مر جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ ذہن میں ایک بات تو آتی ہے کہ یہاں پر اگر ہم مر جائے تو پھر کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے ان سارے خوفوں سے آزاد ہو جا، ان سارے خوفوں سے آزاد ہو جا. اور یہ عمل تیرا جو بھروسہ کرنا ہے، تجھے دولت پر بھروسہ تھا، دولت پیچھے رہ گئی. وہ جفاکش بچوں پر بھروسہ کرنا تھا، وہ پیچھے رہ گئے. وفات شیار بیوی پر بھروسہ تھا، وہ پیچھے رہ گئی. جو تیرے پاس اتنی جائیدادیں، تیری زمین 10 مربع کا تو مالک تھا، وہ پیچھے رہ گئی. اب کیا ہے؟ اب یہ اپنے رب پر بھروسہ کر رہا ہے. یا اللہ، وہ تو پہلے میرے ساتھ اتنی چیزیں جڑی ہوئی تھیں، اتنی چیزیں جڑی ہوئی تھیں، اب کدھر جاؤں؟ اللہ جل جلالہ بڑے پیار سے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ، اگر تو نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر مجھ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں تیرے لیے کافی و وافی، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے لیے کافی ہوں. حاجی بندہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اظہار محبت کے ساتھ یہ تواضع کا اظہار کرتا ہے، تواضع کا اظہار کرتا ہے، وہاں پر فروتنی کا اظہار کرتا ہے. میرے اللہ میں جھک گیا، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا، یہ اعلان کرتا ہے. اب یہ بندہ جو کہتا ہے کہ میرے اللہ میں تیرا ہوں، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم. حضور آپ پر یہ حکم نازل ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ جرم کر لیتا ہے پھر آستانہ محبوب پہ آ جاتا ہے، رب فرماتا ہے یہاں آ کر استغفار کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، میرا مصطفیٰ اس کی سفارش کرتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. وہ بندہ بار بار سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، حضور میں آ گیا، میں آ گیا. وَنُودِیَ مِن قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر لک، میرے آقا سے برداشت ہی نہ ہو سکا، برداشت ہی نہ ہو سکا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر مصطفیٰ سے آواز آتی ہے آنے والے نودیہ من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر لک، بندے تیرے گناہ تو بہت زیادہ تھے، تیری خطائیں تو بہت زیادہ تھیں، تیرے جرم تو بہت زیادہ تھے، لیکن رب کی مغفرت تجھے آگے بڑھ کر لے رہی ہے. اعلان ہوتا ہے میرے بندے جا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. اور اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے کہ کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی. جب کوئی بندہ آ کر کہتا ہے حضور نوکر آ گیا، وہاں پہنچ کر کہتا ہے یا یہاں رہ کر کہتا ہے حضور نوکر آ گیا، غلام آ گیا. اب جملہ جو ذرا غور کریے، ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، اللہ میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. اب اگلی بات اور بھی دل تھام کر ذرا سننا، حتیٰ یہ ہے حج کا، یہ ہے حج کے انتہا، حتیٰ ارد سلامہ ہو. اب ایک آدمی کہتا ہے حضور نوکر آ گیا، وہ پاکستان سے چلا، ہندوستان سے چلا، راستوں کو کاٹتا ہوا، برداشت کرتا ہوا، سفری سہولتوں کو جھیلتا ہوا،
حضور مر مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، حضور میں آ گیا ہوں۔ اب اعلان کیا ہوتا ہے؟ حضور میں آ گیا ہوں۔ اب جب بندہ یوں کہہ دیتا ہے حضور میں آ ہی گیا اور میرا سلام قبول فرمائیں، فرمایا حتیٰ ارد سلامہ، میں بذات خود اس غلام کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ مقام۔ یہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔